السلام علیکم۔ بہت بہت عید مبارک، بہت بہت عید مبارک۔ ابھی عید پڑھ کے آئے ہیں اور سارے مسلم امہ کے لیے دعا کی ہے، سب کے لیے کی ہے۔ آپ سب دوستوں کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ اور رمضان کا اختتام ہوا اور عید شروع ہو گئی ہے، تو آپ دوستوں کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ تو عید پہ ظاہر ہے آپ نے اچھے اچھے کھانے کھانے ہیں، پکوان کھانے ہیں، دوستوں کو ملنا ہے۔ ہمارا بھی شام کو ڈنر ہے، کہیں دوستوں میں فیملی میں ہی ہوتا ہے زیادہ تر۔ تو آپ دوستوں کو ساری عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ لیکن کچھ جو لوگ ہیں نا، ہم تو عید پاڑ کے ادھر آئے ہیں نا، تو کچھ لوگ ایسے عید پاڑ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہ بیت اللہ میں، نہ وہ کیا شعر ہے، ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو جو ایرانی ہے نا، ایرانی، اور جو حزب اللہ کے مسلمان ہیں اور جو دوسرے، وہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو وہ جناب کر رہے ہیں، اور تازہ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جناب بحری زمینی فوج کے لیے امریکہ کے جہاز چل پڑے ہیں، اور وہ ادھر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور باقاعدہ ایران کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے، یقین کرو ان کی بھول ہے۔ اور کل میں نے کہا کہ ان کو جو ہے نا، امریکیوں کو ادھر آئیں گے تو مزہ آ جائے گا امریکیوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اسرائیل بھی دور بیٹھا ہے اور امریکہ بھی دور بیٹھا ہے، اور اپنی اعلیٰ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ایران کو تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک ایران کی رینج ہے تو وہ کوئی ان سے بچ نہیں سک رہا، ٹھیک ہے، کوئی بچ نہیں سک رہا۔ تو ابھی جناب شہباز شریف صاحب بھی اپنی قوم کو عید کی مبارکباد دے رہے تھے، مریم نواز صاحبہ بھی دے رہی تھیں، اور صدر پاکستان اور سارے لوگوں کی طرف سے عید کی مبارکیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے جو ایرانی بھائی کہ اس امریکی ٹرمپ کو شرم نہیں آئی کہ مسلمانوں کا جو مذہبی تہوار ہے عید، اس موقع پہ ذرا اپنی گولہ باری اور میزائلوں کی برسات جو ہے وہ کم کر دیتا، یہ اس نے نہیں کی۔ یہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ہر کسی کے تہوار ہوتے ہیں، مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو چلیں، اللہ نے بڑے بڑے فرعون اور شداد اور نمرود جو آئے ہیں ان کو ڈھیر کر دیا ہے، تو یہ بھی ڈھیر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ جو چیز جب انسانوں کے بس سے باہر ہو جاتی ہے نا، پھر غیبی امداد بھی آ جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہر جگہ پہ سر جی، آپ چھوٹے چھوٹے قصے سن رہے ہوں گے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں گھر میں بیٹھا تھا، پریشان بیٹھا تھا، اچانک میرا 20 سال پرانا دوست آیا، تو وہ میرے گھر آیا اور اس نے کہا جی عید مبارک، اور ایسے مجھے 20,000 دے گیا۔ یہ ہوتا ہے نا۔ یا ڈاکٹر یا وکیل ایسے جو تھوڑے سے تنگی کی حالت میں ہو، تو کہتے ہیں یار مجھے عید والے دن فیس مل گئی، ڈاکٹر کو بھی وکیل کو بھی۔ تو یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے جب سارے وسائل، سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر غیبی امداد بھی آ ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت صورت حال سر جی انتہائی خراب ہے کہ ہمارے جو اپنے ملک میں بھی دشمن ہے نا، دشمن سر جی ملک میں ہوتے ہیں، ان کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، آپ کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، غدار اور یہ سارے یہی ہوتے ہیں۔ میر جعفر، میر صادق، عبداللہ بن ابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ بن ابی نمازیں پڑھتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ ایت منافق اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایت نہیں ہو سکتا، تو یہ وہ تو جو بھی لوگ آئین سے غداری کریں، اپنے ملک سے غداری کریں، اپنے مذہب سے غداری کریں، وہ غدار ہوتے ہیں۔ اور وہ یہی ہوتا ہے کہ ادھر سے ہی کسی کو ٹیلی فون پہ کہہ دو جناب آیت اللہ خامنائی صاحب وہاں بیٹھے ہیں، یہی غداری ہے بس، اور کیا غداری ہے۔
تو اس وقت صورتحال یہ ہے، جو یہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہے نا، اسرائیل کی فتنے کی، وہ سر جی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب وہ زمینی فوجیں اس میں لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو باقی چیزوں میں ناکامی ہوئی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ایران ایک دن کی مار بھی نہیں ہے، ہمارا بحری بیڑا جائے گا اور ایران کہے گا السلام علیکم، آ جاؤ، جو چاہتے ہو چاہو۔ تو وہ تو ہوا نہیں۔ آج 22 دن گزر گئے ہیں اور ایران ڈٹ کے کھڑا ہے۔ آج بھی ایران نے بھرپور حملے کیے ہیں، اور وہ آپ اس سے دیکھیں، جو حملے کی ایک لہر ہوتی ہے نا، اس میں کوئی سینکڑوں میزائل ہوتے ہیں، تو یہ اس کی کوئی سترویں لہر کے قریب وہ پہنچ گیا ہے، اب تو گنی بھی نہیں جا رہی۔ تو وہ تباہی کر رہا ہے، اس کو نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا اور وہ سارا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے اور جرأت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی اسلامی ممالک کو اس نے کہہ دیا کہ یہ میرے اسلامی بھائی ہیں، لیکن ان سے گزارش ہے کہ امریکی اڈے ختم کر دیں، ٹھیک ہے سر جی۔ تو یہ بعد میں انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو تھوڑی دیر تک بناتا ہوں۔ ابھی تو میں نے کہا عید مبارک کہہ دوں اور جرنلی ایک بات گپ شپ لگا دوں، باقی حقائق کے ساتھ آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔